لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ عصر کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں گویا زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، آداب تعلیم فرمائے گئے، اور یہ بات بتلا دی کہ یہ جو 4 کام ہیں ان کے علاوہ بس خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور اس بات کو زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا. اور یہ بات بتلائی تھی کہ زمانے کا تعلق انسان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہے. ادھر دنیا میں آیا، زمانہ کا اس سے تعلق جڑا، اور ادھر آخری سانس آئی، اور یہ بھی پورا وقت اس کا زمانہ ہے. تو اس پوری مدت عمر کی گویا قسم کھائی جا رہی ہے. گویا یہ قسم ہی انسان کو بتلا رہی ہے کہ اوقات کا ذرا خیال رکھنا، اپنے وقت کو ذرا قیمتی بنانا. پھر یہ قسم کھا کے بتا دیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ جو 4 کام جس نے کر لیے وہ خسارے سے نکل جائے گا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. اب ایمان کی تفصیل سامنے آئی کہ ہر وقت آخرت کا تصور ہو، ہر وقت مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار ہو. چونکہ ایمان نام ہی ماننے کا ہے، بن دیکھے چیزوں پر اعتماد کرنے کا ہے، کہ جس چیز کو دیکھا نہیں بس نبی کی خبر پر اعتماد کر لیا. جنت کو دیکھا نہیں، اعتماد کر لیا، مان لیا. جہنم کو دیکھا نہیں، نبی کی خبر پر اعتماد کر لیا، مان لیا. ٹھیک ہے. قیامت کو دیکھا نہیں، نبی کی خبر پر یقین کر لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ان کے وجود کو مان لیا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو اب ان چیزوں کا جتنا استحضار ہوگا، اتنا ایمانی کیفیات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور اس ترقی کے لیے ان چیزوں کا کثرت سے تکرار اور مذاکرہ ضروری ہے. خوب مذاکرہ ہو، خوب تکرار ہو، تاکہ یہ چیز انسان کی دل میں راسخ ہو جائے کہ یہ سب چیزوں کا وجود ہے. پھر اگلی بات بتلائی کہ جو نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے.
ایک بزرگ فرمانے لگے کہ آدمی روزانہ غور کرے سوتے وقت کہ آج کا دن گزرا، صبح میں اٹھا تھا اور اب یہ رات ہو گئی، اب میں سو رہا ہوں۔ تو کتنی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے میرے علم میں تھیں اور میں نے اس پر عمل کیا، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جس کا مجھے علم تھا مگر میں نے عمل نہیں کیا۔ کر سکتا تھا، وقت بھی تھا، آسانی بھی تھی، توفیق بھی تھی، مگر میں نے نہیں کیا۔ لوگ یہ توفیق کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کان پکڑ کر ہم سے عمل کروائے کہ بھئی نماز پڑھ لو کہ دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے۔ تو توفیق کا مطلب گویا یہ ہو گیا کہ کان پکڑ کر کوئی نماز پڑھے، کان پکڑ کر کوئی تہجد میں اٹھائے، یہ سمجھتے ہیں توفیق۔ توفیق کے مفہوم یہ علماء نے لکھا ہے کہ حالات موافق ہوں، حالات سازگار ہوں، جو عمل کرنا چاہے بس وہ کر سکتا ہو، یہ ہے توفیق۔ مثلا کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی الجھن نہیں، کچھ نہیں، ہمت کرے تو وہ عمل کر سکتا ہے، سمجھو اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ جو نیک عمل کرنا چاہتا ہے حالات اس کے موافق ہیں، کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ توفیق تو ملی مگر اس نے کیا نہیں، اس توفیق پر عمل نہیں کیا اس نے۔ تو رات سوتے ہوئے یہ غور کرے کہ فرض کیجئے مجھے 100 باتوں کا علم تھا، ان 100 پر میں سے میں نے کتنے پر عمل کیا، کتنی باتوں پر عمل کیا جا سکتا تھا مگر میں نے نہیں کیا، اور کتنی باتیں ایسی تھیں کہ عمل میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، مگر جس پر عمل کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیا، تو دیکھو یہ میرا دن تو خسارے میں چلا ہے، خسران ہی خسران، نقصان ہی نقصان، اب کیا بنے گا؟ تو رات سوتے ہوئے ذرا روزانہ کی کلوزنگ ہو۔ جو دکاندار روزانہ کا روز نامچہ بناتا ہے کہ آج اتنی سیل ہوئی ہے اور میں نے اتنی پیمنٹ دی ہے اور اتنی پیمنٹ میری آئی ہے، اتنی ادھاری پھنسی ہوئی ہے، جو روز حساب لگاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اب یہ وصولی کرنی ہے، یہ ادائیگی کرنی ہے، اور آج سیل میری کم ہوئی ہے تو کیوں کم ہوئی ہے، اور سیل آج زیادہ ہوئی ہے تو کیوں زیادہ ہوئی ہے۔ جو تاجر ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے اسے خسارہ نہیں ہوتا، اسے پھر نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تو ہم سب تاجران آخرت ہیں، مگر کیسے تاجر ہیں کہ ہم کلوزنگ ہی نہیں کرتے، حساب کتاب ہی نہیں کرتے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ روزانہ کی کلوزنگ ہو، روزانہ کا روز نامچہ ہو، ہمارے سامنے ہو۔ اب ہم سو رہے ہیں، بستر پہ ہیں، مگر ہمارے سامنے دن بھر کی کارگزاری آ رہی ہے کہ صبح میں اٹھا تو فجر کی نماز میں پڑھ سکتا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نہیں پڑھی، مجھے علم تھا کہ تکبیر اولیٰ پہ کیا ملتا ہے مگر میں نے اس علم پر عمل ہی نہیں کیا۔ میں کہا ٹھیک ہے صبح قضا کر کے پڑھ لوں گا۔ مجھے علم تھا کہ قضا کرنے کا کتنا نقصان ہے، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سخت وعید آئی ہے احادیث مبارکہ میں کہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کر دے تو قبر میں ایک اژدھا مسلط ہوگا جو اسے زہر تک ڈستا چلا جائے گا، اور ایسا اژدھا کہ 70 ہاتھ آدمی زمین میں دھنس جائے، ایسا خطرناک اژدھا مسلط ہوگا۔ یہ میرے علم میں تھا مگر اس علم پر میں نے عمل نہیں کیا، میری نماز قضا ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ مجھے علم میں تھا کہ فجر سے لے کر اشراق تک جاگنے پر بڑی خیریں ملتی ہیں، بڑی بھلائیاں ملتی ہیں، میں نے اس علم پر کتنا عمل کیا، اور میں فجر سے اشراق تک جاگا کہ نہیں جاگا۔ پھر اشراق کی نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے آج ہمیں کچھ پتہ ہے، یعنی ساری چیزیں علم میں ہونے کے باوجود ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کیا عاشق تھے۔ تو
سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ جب رات ہو جاتی، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز مبارک پر بیٹھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے۔ اب یہ اس لیے بیٹھ جاتے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میں حاضر ہوں، موجود ہوں، حضور کو بلانا نہ پڑے۔ پھر میں انتظار کرتا رہتا، اور انتظار کرتے کرتے جب میں مایوس ہو جاتا کہ اب تو کوئی کام نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہوں گے، تو پھر میں چلا جاتا۔ اور کبھی تو میں وہیں میری بھی آنکھ لگ جاتی تو میں حضور کی دہلیز پہ سو جاتا۔ جیسے حضور تہجد میں اٹھتے تو میں بھی اٹھ جاتا، میں حضور سے پہلے اٹھ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی مہیا کرتا، وضو کا انتظام کرتا۔ تو ایک فرمانے لگی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے اور میں باہر دروازے پر بیٹھ جاتا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرماتے دیر تک یہ آواز آتی رہی۔ امام الانبیاء ہیں، بخشے بخشائے ہیں، مگر فرماتے کہ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذکر کی آواز میں سنتا رہتا تھا، اور اسی میں کبھی میری آنکھ لگ جاتی، میں بھی وہیں سو جاتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر جا کر سوتے وقت تک ذکر میں مشغول رہتے۔ یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو قدر کرو۔ ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے بس جو 100 تسبیح پڑھے میری ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، اور امام الانبیاء دیر تک بغیر حساب کے پڑھے ہی جا رہے ہیں، اور راوی حدیث فرماتے کہ میں سنتا رہتا تھا۔ ایک ہی تسبیح دیر تک پڑھ رہے، گویا اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے۔ اب یہ کس کو تعلیم ہے؟ یہ ہمیں تو تعلیم ہے۔ قیامت تک کے آنے والے امتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اختیار فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ عشاء سے پہلے کھانا ہو جاتا تھا، مغرب کے بعد یہ لوگ کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ تو اب عشاء کے بعد کوئی اور مشغولی تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ ذکر کی آواز آتی رہتی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عجیب کیفیت، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھوں۔ اب یہ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے کی یہ عمل بتلا رہے ہیں کہ میں دیر تک یہ آواز سنتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے تھے یہ عمر میں، فرمانے لگے مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خالہ تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھانجے بھی ہیں، تو دونوں طرف سے رشتہ جڑ گیا۔ چچا زاد بھائی بھی ہیں، چھوٹی سی عمر بھی ہے، اور زوجہ محترمہ کے بھانجے ہیں، ان کے بھی محرم ہیں۔ تو ایک رات انہوں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے قیام کر لیتا ہوں، رک جاتا ہوں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمول دیکھوں۔ تو خالہ کے گھر آ گیا بھانجا۔ اب یہ بتلاتے ہیں، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شب کے اعمال بتلا رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ شروع رات کے اعمال بتلا رہے ہیں کہ دیر تک میں یہ آواز سنتا رہا، یہ اندر کی رات کی باتیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے اور اپنے بستر پر لمبائی میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سو گئے، اور میں چونکہ بچہ تھا تو مجھے پاؤں کی طرف لٹا دیا۔ ابھی اپنی خالہ جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لیٹ گئے، فرمانے لگے کہ
میں سونے تو گیا نہیں تھا، تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ میرے نبی میں زندگی رات کو کیسا وقت گزارتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو فرمائی. آپس میں یہ لوگ باتیں فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزارے، اسے چاہیے کہ رات کو بیوی سے دن بھر کی کارگزاری لے، اس کی کچھ سنے. آج کل سننے کا رواج نہیں ہے، بس سنانے کا اور آرڈر کرنے کا رواج ہے. میں نے یہ کہہ دیا بس یہ کرو. وہ کچھ سنانا چاہتی ہے تو سننے کے لیے ہم تیار ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ سے کچھ باتیں فرمائیں. اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ رات کو دونوں کچھ باتیں کریں، گھر کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رشتے ناتوں کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، کس سے کو کیا دینا ہے، کس کو کیا لینا ہے، کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، کس طرح معاملے کو ترتیب دینا ہے، اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، دن بھر بچوں کی کارگزاری کیا ہے، کس طرح بچوں کو لے کے چلنا ہے. کچھ بیوی سے سنے، کچھ اپنی سنائے تو تربیت ہوگی. اب یہ چیپٹر ہی کلوز ہے ہمارے یہاں، کیونکہ مرد تو تھکا ماندہ ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس کو اپنی دنیا کی ساری بکھیڑوں کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. ادھر وہ سنتا نہیں، ادھر آپس میں رنجشیں، لڑائی جھگڑے، اور نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی آدمی رات کو کارگزاری لے، سوتے سوتے دونوں باتیں کریں. دن بھر کے اعتبار سے تو اس کا ساس کے ساتھ کیا معاملہ رہا، نند کے ساتھ کیا رہا، کیسے زندگی گزری، کس طرح وہ اذیت میں ہے، کیسے اس کی اذیت دور ہو، کیا تدبیر ہو، اس کو ذہنی سکون ملے. یہ ساری مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک خاتون اپنے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے، اب اسے ذہنی سکون دینا اور اس کی صلاحیتوں سے نفع اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مگر لاپرواہی جس سے ہماری دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی. اب دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی نہیں بنتی. حالانکہ یہ تو ایسا رشتہ تھا کہ آج سے 50 سال پہلے چلے جاؤ تو جب یہ جڑتا تھا تو موت پر ہی ختم ہوتا تھا. وجہ کیا تھی کہ اس وقت وہ سننے سنانے کا رواج تھا، ایک دوسرے کی سن لیتے تھے، سنا لیتے تھے، بات سمجھ میں آ جاتی تھی. اور آج ایسا کوئی ہے ہی نہیں. بچے باپ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، اپنی ساری بات ماں کو کہتے تھے، ماں رات کو اپنے شوہر سے ساری بات، بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حل کر لو. اب وہ اس کی سنتا تھا، پھر سوچتا تھا، اب اس کے دماغ میں آٹتی تھی تو بچے کا مسئلہ حل کر لیتا تھا. ہم اور آپ نے یہ زندگی دیکھی اور معاشرے میں کوئی طلاق کا رواج نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ وہی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل تھا. اگرچہ معلوم نہیں تھا کہ سنت ہے، مگر نبی کی زندگی پر عمل ہو جائے، معلوم نہ ہو کہ نبی کی زندگی ہے، پھر بھی اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی ہے، ہیرا ہیرا ہی ہے. کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہیرا ہے، پھر بھی ہیرا ہے، پھر بھی اس کی ویلیو ہے. تو نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے میں نور ہے، برکت ہے، رحمت ہے. معلوم نہ ہو پھر بھی رحمت ہے. تو ہمارے جو باپ دادے گزرے ہیں وہ بہت سی چیزوں میں شریعت کے پابند تھے، اگرچہ انہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا. تو دیکھیے رات کو کیسے وہ بیوی اپنے شوہر کو بتاتی کہ بیٹا یوں کہہ رہا ہے، بیٹی یوں کہہ رہی ہے، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، اور پھر باپ مانتا تھا اور ہوتا تھا. یہ ماحول ہم نے دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے تھوڑی دیر گفتگو فرمائی اور پھر سو گئے. اور فرماتے ہیں کہ آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات کے کچھ بعد ہے، ایک ایک بات نوٹ فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں مبارک کو ملا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے. یہ ایک ایک ادا کو محفوظ فرما رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 سے 12 سال کے بچے تھے. تو یہ جو گئے ہوں گے 9 سال کی عمر ہوگی. اب 9 سال کا بچہ ساری رات سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے. اسے یہ شوق ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی دیکھوں کہ رات کے معمول میرے نبی کے کیا ہیں. یہ ان کا جوش، یہ ان کا جذبہ کہ میں اپنے نبی کی اس رات کی زندگی دیکھوں. تو اب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں تو جاگ رہا تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے
اور اپنی آنکھ مبارک کو ہتھیلیوں سے ملا اور پھر سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کا پورا رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کہ آنکھ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پوری آیت، پورا آخری رکوع یہ کہتے ہیں یہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک سے اٹھے اور جو ہے مشکیزے سے پانی نکالا اور وضو فرمایا، پھر مشکیزے سے پانی نکال کر پانی نوش فرمایا، مسواک فرمائی، یہ سارے اعمال دیکھے۔ ابھی فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے بھی یہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جدھر علم آیا ادھر عمل آیا، یہ ان کی زندگی تھی، ادھر علم آیا ادھر عمل آیا۔ میں نے بھی آنکھوں کو ملا گویا اور یہی آیتیں پڑھی اور مشکیزے سے وضو کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس سیدھے ہاتھ کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا، پھر میں یوں گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو چونکہ امام الانبیاء تھے، یہ 8-9 سال کا بچہ، اس کی فہم سلیم ملاحظہ فرمائیے، فرمانے لگے کہ میں ایک قدم پیچھے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، مگر میں نے ادب کے طور پر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ ابھی جو قیامت تک کے لیے طریقہ جو آیا ہے کہ اگر ایک مقتدی ہو، ایک امام ہو، تو ایک قدم پیچھے ہو، ساتھ کھڑا نہ ہو امام کے، ایک قدم پیچھے ہو۔ میں ادب کے طور پر ایک قدم پیچھے ہو گیا کہ امام الانبیاء کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سناتے تھے تو ان کو ایسا مزہ آتا تھا کہ یوں نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعت وتر، یوں کہہ سکتے تھے، مگر روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ صلی رکعتین ثم 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 اوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر وتر پڑھی، ایک ایک بات کو تکرار فرما رہے ہیں کہ حضور نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ تو اب یہ رات کے معمول بتائے جا رہے ہیں کہ آخری شب میں امام الانبیاء کا معمول کیا تھا، ابتدائے شب میں کیا تھا۔ اب ساری رات ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیجئے، عامل الصالحات سے بھری ہوئی، اعمال صالحات سے پر ہے، اور ہماری ساری رات غفلت سے پر ہے، ہماری ساری رات غفلت سے بھری ہوئی، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات اعمال سے بھری ہوئی، جب تک نیند نہیں آ رہی ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اس دیر نیند آ گئی تو تہجد میں اٹھ رہے ہیں اور تہجد میں اعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ایڑی مبارک پھٹ جاتی تھی، اتنا کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے، دیر تک آدمی ایک ہی ہیئت پر کھڑا رہے تو سارا زور، سارا وزن ایڑی پر آئے گا، ہماری ایڑی پھٹ جاتی تھی امام الانبیاء کی، اور اس میں پھر جب ایڑی پھٹتی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، دن بھر چلنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ایسی کہ ناقابل برداشت۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ آخرت کی تیاری کرتے کیسے ہیں، اعمال صالحہ کہتے کسے ہیں، زندگی بتا کے گئے۔ تو اس لیے بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی آدمی سوتے ہوئے ذرا روز نامچہ بنائے کہ مجھے کتنی باتوں پر کا علم تھا اور میں نے کتنی باتوں پر عمل کیا، تو اشراق میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، پھر میں کتنے بجے اٹھا، پھر میں دکان پر گیا، ملازمت کی جگہ گیا تو ملازمت پر وقت پر پہنچا یا 1-2 گھنٹے کی میں نے خیانت کی، حالانکہ مجھے علم تھا کہ خیانت نہیں کرنی، پھر میں نے خیانت کی۔ دکان پر گیا تو دکان پر میں نے کس طرح وقت گزارا، جھوٹ بول کے گزارا، دھوکہ دے کر گزارا، غلط بیانی کر کے گزارا، جھوٹے وعدے کیے کیا نہیں کیے، یہ سارا میں سوچوں، کس کو کس طرح ڈیل کیا۔ آج کل لوگوں کو دھوکہ دینے کو کمال سمجھتے ہیں، مہارت سمجھتے ہیں، میں نے اس کو تو ایسے پہ پٹی پڑھا دی، بیچارہ چلا گیا، اب 1 ہفتے بعد دیکھیں گے پیمنٹ کا، وعدہ آج کا تھا اور اس کو ایسی باتیں کر کے بھگایا کہ وہ کہتا کہ میں نے تو کمال کر دیا۔ وہ کمال تھوڑی ہے، وہ تو اس نے خسارہ کر دیا، ان الانسان لفی خسر، یہ تو مائنس میں چلا گیا۔
تو خسارے میں چلا گیا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو ایک ہفتے کی اور بھائی اپنے ایک مہینے اور رولنگ کریں گے اس کے پیسوں سے، پھر دیں گے، پھر دے دیں گے، کیا حرج ہے، یہ سمجھ رہا ہے کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ تو خسارے میں چلا گیا، مائنس میں چلا گیا۔ تو فرمانے لگے وہ بزرگ کہ روزانہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جتنی باتوں پر کا علم تھا اس پر کتنا عمل ہوا۔ اب ظہر تک ہم نے کیا کیا، پھر ظہر کی نماز کیسے پڑھی، تکبیر اولیٰ ہوئی نہیں ہوئی، پھر عصر کی نماز میں تکبیر اولیٰ ملی نہیں ملی، اور پھر مغرب کی نماز کس طرح پڑھی۔ اور ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ آدمی یاد رکھے کہ امام صاحب نے مغرب کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی، عشاء کی پہلی رکعت میں کیا پڑھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا، فجر میں کیا پڑھا، اور یہ یاد رکھے، پھر دوسرے دن بھی یاد رکھے۔ اب ہمیں تو کچھ ہوش بھی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے پاس جانا ہوا تو مغرب کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی، تو امتحان لے لیا، ہمارے بھائی بتانا مغرب کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا؟ کیا جواب دیتے، کہ ہوش ہوتا تو بتا دیں۔ تو فرمانے لگے جس کا مفہوم کو لگا، اب تم کہو گے نصیحت کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ رسمی رواجی باتیں کرو گے، جو کرنے کے کام ہے وہ تو کرتے نہیں، ابھی بھی تک نماز میں تو دھیان جمایا نہیں۔ نماز میں دھیان جماؤ، جو امام پڑھتا ہے اسے یاد رکھو کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے۔ تو اب اس تنبیہ پر ایسی دھیان ہونے لگا کہ جب ان بزرگ سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو فوراً ذہن میں آتا کہ بھائی یہ ضرور سوال کر لیں، اور پھر جب ان کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے اور جہری قرات ہوتی تو خوب اہتمام سے یاد رکھتے کہ امام پہلی رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں، دوسری میں کیا پڑھتے ہیں۔ پھر جب وہ ملاقات ہوتی تو اکثر سوال کر لیتے کیا پڑھا تھا، تو الحمدللہ یاد ہوتا تو بڑے خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ اب تم دھیان کرنے لگے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ یہ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح ہوگا تو بھائی آگے چلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں کو چھوڑ دیں گے، ایک حصے پر مشکل سے عمل ہوگا، وہ بھی بہت کم۔ تو اب دیکھ لیجئے وہ دور آیا کہ نہیں آیا کہ 90% مسلمان تو وہ خالی نام کے مسلمان ہیں، ان کی زندگی دیکھو، ان کی صبح سے شام تک دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمودہ اعمال ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ ہیں مسلمان مگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء گھر کا کوئی فرد بھی نہیں پڑتا، قرآن کی تلاوت گھر کا کوئی فرد نہیں کرتا، اور ناچ گانے، موبائل، یہ ساری چیزیں گھر میں سب بچوں کے پاس بھی ہیں، بڑوں کے پاس بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی ہیں، مردوں کے پاس بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جتنے منکرات ہیں اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور نیکیوں کا کوئی حساب ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آپ غور کر لیجیے۔ اور اس کا آسان طریقہ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھ لو بازار میں کتنے لوگ ہیں، مسجد میں کتنے لوگ ہیں، ہوٹل میں کتنے لوگ ہیں، مسجد میں کتنے لوگ ہیں، خود پتہ چل جائے گا کہ دین پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی کہ 9 حصے دین پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، تو دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو دین پر ہیں، کتنے ہیں جو دین پر ہیں نہیں ہیں۔ پھر جو دین پر ہیں اس میں سے کتنے لوگ دھیان والی نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کتنے ہیں جو 100% دین پر عمل کرنے والے ہیں، معاملات ان کے صحیح ہوں، معاشرت ان کی صحیح ہو، لین دین ان کے صحیح ہوں، اخلاق کردار ان کے صحیح ہوں، کتنے لوگ ہیں، تو یہ ریشو گھٹتا ہی چلا جائے گا۔ تو عمل صالح میں ہم بہت پیچھے ہو گئے، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو عمل صالح میں آگے بڑھنا ہے، جتنا ہو سکے آدمی اپنی بساط کے مطابق اپنی بھی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرے، اپنی بھی نگرانی کرے، اپنے گھر والوں کی بھی نگرانی کرے، اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ ان کہا بھائی بیعت ہو کر کیا کرو گے؟ کہا نہیں بس آپ بیعت فرما لیں۔ میں نے کہا بیعت کر کے کرو گے کیا؟ کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی؟ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہا برکت کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بیعت برکت کے لیے تھوڑی ہوتی ہے،
بیت تو اصلاح کے لیے ہے، تو پہلے تم اصلاح کراؤ، پھر بیت کا دیکھ لیں گے، جب بیت کا وقت آئے گا بیت بھی ہو جائے گی۔ کیا اصلاح کروں؟ میں نے کہا نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، پھر آؤ، پھر بتاؤ دیکھو کتنی تم نے اپنی، یہ پہلا سبق ہے تمہارا، یہ پہلی تختی ہے، اسے تم پکا کر کے آؤ، پھر اگلی بات دیکھتے ہیں، پھر اگلی تختی شروع کریں گے، پہلے یہ تو شروع کرو۔ 2 مہینے بعد آئے کہ بھئی آپ سے میں نے بیت کی درخواست کی تھی، آپ نے بیت تو نہیں فرمایا، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ اصلاح کرنی ہے۔ میں ہاں سناؤ سبق، کون سا سبق دیا تھا؟ کہا تو تکبیر اولیٰ کا سبق دیا تھا۔ کیا حال ہے؟ کہا وہی حال ہے۔ مگر بیت تو ہونے کے لیے تو تیار ہو، کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں، بیت کے لیے اصرار ہے کہ ابھی بیت کر لو بس۔ اب بیت کے بعد تو کام کرنا ہوتا ہے نا، تو پہلے ہی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بیت سے فائدہ کیا ہوگا؟ کس چیز کی بیت؟ کیا ہوتی ہے بیت؟ تو بیت کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ کہ بھائی وہی بات ہے، ہم نے کہا تھا بھائی، پھر ہم نے کچھ بتایا تھا آپ کو کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ناشتہ نہیں کرنا۔ تم نے دی تھی اپنے آپ کو سزا؟ کہ یہ بھی نہیں دی تھی۔ تو میں نے کہا پھر تم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، ہیں؟ تم تو اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ویسے ہی بس خالی بیت ہو کر بزرگ بننا ہے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ، کہیں سے بزرگ بن، تمہیں بزرگوں کی سند مل جائے گی۔ کام کرنا ہے تو کام تو سلیقے سے ہوگا بھائی۔ اب تم تکبیر اولیٰ پر جو تمہیں بتایا گیا کہ تمہیں یہ سزا دینی ہے، وہ سزا نہ تم خود دیتے ہو، کہتے ہو کہ میرے کو عمل نہیں ہو رہا، کوئی طریقہ بتاؤ کیسے عمل کروں۔ بھئی جو طریقہ بتایا تھا اس پر بھی عمل نہیں کیا، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں، پھر کہتے کہ بھئی ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح کے طریقے سے ہوگی۔ بھئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اور میں اپنے نفس کو کوئی سزا ہی نہ دوں، عمل صالح مجھ سے رہ جائے اور میں اپنے آپ کو سزا ہی نہ دوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب کوئی عمل چھوٹتا تھا تو صدمہ ہوتا تھا، اور صدمے کی وجہ سے پھر ان کا کھانا بند ہو جاتا تھا۔ ان کا صدمہ ہوتا ہے تو آدمی کے اترتا کیسے، لقمہ ہی نہ اترے۔ اور ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں، کہتے بس ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو پھر صحیح رخ پر ہم آئیں گے کیسے؟ یہ نفس قابو میں ہوگا کیسے؟ جب تک اس کو ہم سزا نہیں دیں گے، جب تک اس کو قابو میں نہیں کریں گے، جب تک یہ قابو میں آئے گا نہیں۔ اس چوکن نہ رہنا ہے۔ تو عمل صالح جب مضبوط ہوں گے، اس میں جب پائیداری آئے گی، جب آدمی اہتمام سے عمل کرتا چلا جائے گا، عمل میں سستی ہو، کوتاہی ہو تو اپنے آپ کو سزا دے۔ بعض بزرگوں کے متعلق سنا کہ انہوں نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، اپنے گھر میں کوڑا لٹکا رکھا تھا، اور جب رات ہوتی تو نفل کھڑے ہوتے شروع ہو جاتے، اور جب پاؤں میں درد ہونے لگتا تو کوڑا اٹھاتے اور پنڈلیوں پہ مارتے۔ کہتے کہ ہم صحابہ سے مقابلہ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ صحابہ پیچھے مردوں کو چھوڑ کے گئے، ابھی سے تم تھک گئی۔ پنڈلیوں کو مارتے تھے اور پھر ہوش ہمت لے کے آتے تھے، پھر لگ جاتے تھے اعمال میں۔ تو یہ کیا تھا؟ اپنے نفس کو قابو کرتے تھے، سزا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو نیک عمل کی عادت ڈالنی ہے اور نیک عمل پہ پختگی لانی ہے۔ نیک عمل چھوٹ جائے تو اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کو ایسے عمل میں لانا ہے جس سے اس کو واقعی تکلیف ہو اور پھر یہ عمل پر آ جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور نیک حق بات کی آپس میں تلقین کرتے رہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم استر بسترك الجميل، اللهم استر بسترك الجميل۔
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.